آپ کو ڈیلیوری کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ ذوالفقار شاہ نے اپنی نظریں اس کے بڑے سے پیٹ پر ڈالی اور پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جیسے اس نے مکمل پردے میں رکھا ہوا تھا۔ سماما اچانک سے اپنا نقاب چھوڑتی مقابل کے ہوش اڑا گئی تھی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ذوالفقار شاہ کے جنون اور تشنگی کا بوجھ اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی تھی۔ سماما اس کے سابقہ منگیتر تھی جسے اس نے نشے کی حالت میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ایک ہی رات میں وہ اس کے اندر تک سما گیا تھا اور اب وہ اتنے سالوں بعد اس کے سامنے گھڑی سے مدد مانگ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اپنی میز سے اٹھا اور اس کے پیٹ پہ جھک کر کان لگا چکا تھا۔ سماما، بتاؤ کہ یہ میرا بچہ ہے؟ بتاؤ اس کا باپ کون ہے؟ وہ دیوانہ بار اس کے پیٹ کو چومتا۔ ذوالفقار شاہ کے شاندار اور وسیع عریض دفتر میں خاموشی کا راج تھا۔ اس خاموشی کو صرف دیوار پر لگی قیمتی گھڑی کی ٹک ٹک اور سامنے کھڑے وجود کی بے ترتیب سانسیں توڑ رہی تھی۔ آپ کو ڈیلیوری کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ ذوالفقار شاہ کی بھاری اور سرد آواز کمرے میں گونجی۔ اس نے اپنی سیاہ اور گہری نظریں سامنے کھڑی عورت کے بڑے سے پیٹ پر ڈالی جو اس کی ڈھیلی ڈھالی سیاہ چادر کے باوجود نمایاں تھا۔ پھر اس کی نظریں آہستہ آہستہ اوپر اٹھی اور اس عورت کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی جسے اس نے ایک موٹے اور سیاہ نقاب میں مکمل طور پر چھپا رکھا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، وہ آنکھیں جن میں خوف، بے بسی اور ایک نہ ختم ہونے والی تھکن تھی۔ عورت کے کانپتے ہوئے ہاتھ چادر کے کناروں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ ذوالفقار شاہ جو شہر کا ایک بااثر اور مغرور انسان تھا، اپنے سامنے کھڑی اس عورت کو ایک عام سی مجبور عورت سمجھ رہا تھا جو شاید کسی خیراتی فنڈ کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ دیکھیں محترمہ، میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ آپ کو جتنی رقم درکار ہے مجھے بتائیں تاکہ میرا مینیجر آپ کو چیک بنا کر دے سکے۔ ذوالفقار نے اپنی کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے قدرے بیزاری سے کہا۔ عورت کے وجود میں ایک شدید لرزش طاری ہوئی۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ آہستہ سے اٹھائے اور اپنے نقاب کی ڈوری کی طرف لے گئی۔ اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ اسے ڈوری کھولنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ بالآخر ایک گہری اور کانپتی ہوئی سانس کے ساتھ اس نے اپنے نقاب چھوڑ دیا۔ سیاہ کپڑا سرکا کر اس کے شانوں پر آ گرا۔ ذوالفقار شاہ جو فائل کی طرف دیکھنے لگا تھا اچانک سر اٹھا کر سامنے دیکھنے پر مجبور ہوا اور پھر جسے اس کے گرد موجود دنیا کی گردش رک گئی۔ اس کے ہاتھ سے قیمتی قلم چھوٹ کر میز پر گرا اور اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور بے یقینی سے پھیل گئی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، سماما تھی۔ سماما؟ ذوالفقار کے منہ سے اس کا نام ایک سرگوشی کی صورت میں نکلا جسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ مقابل کھڑی لڑکی نے بے نام سن کر اپنی سوجی ہوئی اور سرخ آنکھیں بند کر لی۔ یہ وہی سماما تھی، اس کے سابقہ منگیتر تھی۔ ذوالفقار کے ذہن کے پردے پر وہ سیاہ رات کسی ڈراؤنے خواب کی طرح چلنے لگی۔ اور آج جب اس نے نشے کی دھت حالت میں اپنا آپ کھو دیا تھا، اس کی درندگی، اس کی وحشت اور اس کی تشنگی نے سماما کی پاکیزگی اور اس کی عزت کو تار تار کر دیا۔ اس نے سماما کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ایک ہی رات میں وہ اس کے جسم اور روح کے اندر تک سما گیا اور اس کے وجود کو کرچی کرچی کر دیا۔ اس وقت کے بعد رشتے ٹوٹ گئے، بدنامی کا طوفان آیا اور سماما کہیں غائب ہو گئی۔ مہینوں بیت گئے تھے لیکن ذوالفقار کے لیے یہ عرصہ صدیوں پر محیط تھا اور آج وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ذوالفقار کی نظر ایک بار پھر بے اختیار اس کے ابھرے ہوئے پیٹ پر گئی۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ وہ محض ایک مجبور عورت نہیں تھی، وہ اپنے پیٹ میں ذوالفقار شاہ کے جنون، اس کی وحشت اور اس کی تشنگی کا بوجھ لیے پھر رہی تھی۔ سماما کے گالوں پر آنسوؤں کی لڑیاں بہہ نکلی۔ وہ کتنی مجبور ہو گئی، کتنی بے بس ہو گئی کہ آج اس شخص کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی جس نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ معاشرے کے طعنے، اکیلے پن کا عذاب اور اب آنے والی جان کی ذمہ داری۔ وہ گھڑی بھر کی مدد مانگنے پر اپنی مجرم کے پاس آ گئی تھی۔ ذوالفقار کی کیفیت عجیب ہو چکی تھی۔ صدمہ، پچھتاوا اور ایک عجیب سا جنون اس کے چہرے پر آیا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنی میز سے اٹھا، اس کی کرسی پیچھے کی طرف جا کر گری۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا سماما کے بالکل قریب آ گیا۔ سماما خوف سے پیچھے ہٹی لیکن ذوالفقار نے اس کے دونوں بازو اپنی آہنی ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ تم اتنے عرصے کہاں تھی؟ اور یہ؟ اس کی نظریں پھر سے اس کے پیٹ پر جم گئی۔ اگلے ہی پل ذوالفقار کی حواس پر جیسے کوئی دیوانگی سوار ہو گئی۔ وہ اچانک سماما کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا۔
سماما کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، ذوالفقار نے اپنا چہرہ اس کے پیٹ کے قریب کیا اور اپنا کان اس کے ابھرے ہوئے پیٹ پر لگا دیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے۔ سماما نے سسکتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا۔ اسے اس وجود کے اندر ایک ننھی سی جان کی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ اس کے اپنے دل کی دھڑکن تھی جو بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کے پیٹ سے کان لگائے چہرہ اٹھا کر سماما کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت زدہ چمک تھی۔ سماما بتاؤ، کیا یہ میرا بچہ ہے؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی جس میں التجا بھی تھی اور جنون بھی۔ بتاؤ سماما، اس کا باپ کون ہے؟ کیا یہ میرے اس گناہ کی نشانی ہے؟ بولو۔ اس کے سوالوں پہ سماما کے زخموں پر جیسے نمک چھڑک دیا تھا۔ وہ شخص جس نے اس کی زندگی چھین لی تھی آج اس سے اس کے بچے کی ولدیت پوچھ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ سماما نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے اسے زور سے دھکا دیا۔ ذوالفقار جو اس کے جواب کا منتظر تھا بے دہانی میں پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔ سماما نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ بھاگے، لیکن اس وقت اس کے ذہن پر صرف ایک ہی خوف سوار تھا، اس وحشی درندے سے دور بھاگنے کا خوف۔ سماما رک جاؤ، میری بات سنو۔ ذوالفقار ہوش میں آتے ہی اس کے پیچھے بھاگا۔ سماما دفتر کے شیشے والے دروازے کو دھکیل کر راہداری میں آ گئی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، پیٹ کا بوجھ اسے تیز بھاگنے سے روک رہا تھا۔ وہ لفٹ کا انتظار کیے بغیر سیڑھیوں کی طرف لپکی اور دیوار کا سہارا لیتی ہوئی تیزی سے نیچے اترنے لگی۔ سماما، خدا کے لیے رک جاؤ، تم گر جاؤ گی۔ ذوالفقار کی پکاری ہوئی آواز اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ دفتر کی عمارت سے باہر نکلتے ہی دوپہر کی تیز دھوپ نے اس کا استقبال کیا۔ وہ دیوانہ وار سڑک کی طرف بھاگی۔ سڑک پہ ٹریفک رواں دواں تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ بس اسے اس شخص سے دور جانا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے پہنچی ہی تھی کہ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ ایک دل دوست اور کربناک چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جسم میں خنجر گھونپ دیا۔ درد کی ایک شدت ناقابل برداشت لہر اس کی کمر سے اٹھ کر پورے جسم میں پھیل گئی۔ حالانکہ یہ ابھی اس کا 7واں مہینہ تھا، لیکن شدید ذہنی دباؤ، بھاگ دوڑ اور خوف کے باعث اس کا جسم جواب دے گیا۔ سماما، ذوالفقار جو عمارت سے باہر نکل چکا تھا اسے سڑک کے کنارے دوہرے ہوتے دیکھ کر وحشت سے چلایا۔ سماما کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ فٹ پاتھ پر ہی گھٹنوں کے بل گر گئی۔ درد کے مارے اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ یا اللہ، میری مدد کر۔ وہ سسکتے ہوئے سڑک پر گرنے ہی والی تھی کہ دو مضبوط بازوؤں نے اسے زمین سے ٹکرانے سے پہلے ہی تھام لیا۔ ذوالفقار کا دل اس کی حالت دیکھ کر جیسے سینے سے باہر آنے لگا۔ اس کا مغرور سرد چہرہ اب خوف اور پریشانی سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے سماما کے بے جان ہوتے وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سماما، آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ وہ دیوانوں کی طرح بول رہا تھا۔ اس نے سماما کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ اس کا اپنا وجود کانپ رہا تھا۔ علی، گاڑی نکالو جلدی۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو پوری طاقت سے چیخ کر آواز دی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ان کے پاس آ کر رکی۔ ذوالفقار نے انتہائی احتیاط سے سماما کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ سٹی ہاسپٹل چلو اور گاڑی کی رفتار کم مت کرنا، اس نے ڈرائیور پر دھاڑتے ہوئے حکم دیا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ پڑی۔ ذوالفقار کے ہاتھ سماما کے ماتھے پر پھیلے پسینے کو صاف کر رہے تھے۔ وہ مسلسل درد سے کراہ رہی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ مجھے معاف کر دو سماما، بس ہم اسپتال پہنچنے والے ہیں، میں تمہیں اور اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ذوالفقار کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر سماما کے پیلے پڑتے چہرے پر گرا۔ اس پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ایک رات کے جنون نے کتنی بڑی تباہی مچائی۔ آج وہ اپنی اس تباہی کو بچانے کے لیے اسپتال کی طرف بھاگ رہا تھا جہاں موت اور زندگی کے درمیان صرف چند لمحوں کا فاصلہ تھا۔ شہر کے بیچوں بیچ کئی ایکڑ پر محیط وہ عظیم الشان عمارت جسے دنیا شاہ پیلس کے نام سے جانتی تھی، اپنی ظاہری شان و شوکت اندرونی محبتوں کی وجہ سے ایک مثال تھی۔ باہر سے دیکھنے والے کو یہ ایک ہی وسیع و ریز اور پرشکوہ حویلی لگتی جس کی بلند دیواروں، دیکل آہنی دروازے اور سرسبز لان اس کے مکینوں کے روب دبدبے کی گواہی دیتے۔
لیکن اندر سے اس کی ساخت بالکل مختلف تھی۔ یہ حویلی 3 الگ الگ مگر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے وسیع پورشنز میں تقسیم تھی۔ یہاں شاہ خاندان کے 3 چشم و چراغ آباد تھے۔ بڑے بھائی مراد شاہ، جن کی شریک حیات شاہینہ شاہ پورے گھر کی رواں دواں تھی، روح رواں تھی۔ ان کے آنگن میں 2 بیٹے ذوالفقار اور دلاور جوان ہو رہے تھے۔ منجلی بھائی رضا شاہ اور ان کی بیگم کوثر شاہ کا حصہ بھی بچوں کی کلکاریوں سے گونجتا تھا۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، منال، نوال اور اکرمہ، اور تیسرے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بھائی افضل شاہ تھے۔ ان کی بیوی سفینہ شاہ، جو رشتے میں شاہینہ شاہ کی سگی بہن بھی تھی، اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ثمامہ شاہ کے ساتھ وہیں بستی تھی۔ تینوں بھائی الگ پورشنز میں رہ کر بھی ایک تھے۔ دلوں کے تار ایسے جڑے تھے کہ کوئی باہر کا انسان یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ 3 الگ گھرانے ہیں۔ ایک بھائی کو تکلیف ہوتی تو تڑپ تینوں کو محسوس ہوتی۔ شاہ پہلے کی سب سے خوبصورت اور اٹوٹ روایت ان کا رات کا کھانا تھا۔ سورج ڈھلتے ہی حویلی کے بیچوں بیچ بنے شاہینہ شاہ کے وسیع ڈائننگ ہال میں رونقیں لگ جاتی۔ یہ وہ وقت ہوتا جب تینوں پورشنز کے درمیان موجود فاصلے سمٹ جاتے اور پورا خاندان ایک ہی چھت تلے جمع ہو جاتا۔ یہی محبت بچوں کی رگوں میں بھی دوڑ رہی تھی۔ اس رات بھی ڈائننگ ہال میں قہقہ اور باتوں کا شور تھا۔ سفینہ، ذرا وہ قورمے کا ڈونگا تو ادھر کرنا، اکرمہ کب سے مانگ رہا ہے۔ شاہینہ شاہ نے دسترخوان پر سالن کی پلیٹیں سجاتے ہوئے اپنی چھوٹی بہن کو آواز دی۔ لائی باجی، بس یہ ثمامہ سے کہہ رہی تھی کہ رائتہ بھی لے آئے۔ سفینہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دسترخوان پر دلاور اور اکرمہ کسی بزنس ڈیل پر بحث کر رہے تھے، جبکہ منال اور نوال ان کی باتوں کے بیچ میں اپنا مذاق شامل کر رہی تھی۔ ان سب کے بیچ ثمامہ، جو اس وقت مشکل سے 19 سال کی تھی، ایک کھلتے ہوئے گلاب کی طرح تازہ اور حسین لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں بار بار ڈائننگ ہال کے باہری لکڑی کے دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ کسی کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ شاہینہ شاہ کی نظریں جب بھی ثمامہ پر پڑتی، ان میں ممتا اور فخر کی چمک آ جاتی۔ ان کا جھکاؤ ہمیشہ سے ثمامہ کی طرف بہت زیادہ تھا۔ شاہ پیلس کی پرانی روایت کے مطابق بچپن میں ہی رشتوں کی ڈوریاں باندھ دی جاتی۔ شاہینہ نے اپنی بہن کی اس چاند سی بیٹی کو اپنے بڑے بیٹے ذوالفقار کے لیے اسی وقت مانگ لیا تھا جب وہ بمشکل چلنا سیکھی تھی۔ ثمامہ نے ہوش سنبھالا تو خود کو ذوالفقار کی امانت پایا۔ یہ احساس اس کے رگ و پے میں خون کی طرح دوڑتا تھا۔ وہ ذوالفقار کے نام سے ہی حیا سے گلابی ہو جاتی اور اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ہزاروں رنگ بکھر جاتے۔ اسے اپنے اور ذوالفقار کے رشتے کا بخوبی اندازہ تھا اور اس نے اپنے دل کی دنیا میں اسے کب کا اپنا مزاج خدا مان لیا تھا۔ اچانک ڈائننگ ہال کا دروازہ کھلا اور ذوالفقار شاہ اندر داخل ہوا۔ وہ قداور، چوڑے شانے، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں ایک عجیب سا روپ تھا۔ اس کے آتے ہی ہال میں موجود ہنسی مذاق کی آوازیں قدرے مدھم پڑ گئی۔ وہ مزاج کا سخت، اصولوں کا پابند اور طبیعت کا بے حد ریزرو انسان تھا۔ اس کی دنیا اس کا بزنس تھا یا پھر اس کی اپنی ذات؟ السلام علیکم، اس کی بھاری اور سنجیدہ آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، آجو میرے شیر، تمہاری ہی کمی تھی۔ مراد شاہ نے اپنے جانشین کو دیکھ کر محبت سے کہا۔ ذوالفقار اپنی مخصوص کرسی پر آ کر بیٹھا، جو بالکل ثمامہ کے سامنے تھی۔ ثمامہ کا دل اس کے بیٹھتے ہی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جھکی نظروں سے ہی اس کے چہرے کا طواف کیا۔ وہ گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض میں ہمیشہ کی طرح پروقار اور پرکشش لگ رہا تھا۔ ثمامہ نے ہمت جمع کی، اپنے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس بھرا اور اس کی طرف بڑھایا۔ پانی زلفی بھائی؟ اس کی آواز میں قدرتی مٹھاس اور ہلکی سی کڑکڑاہٹ تھی۔ بچپن کی عادت کے مطابق وہ اسے ابھی بھی بھائی ہی کہتی تھی، حالانکہ دونوں اس لفظ کی ممانعت سے واقف تھے۔ ذوالفقار نے ایک سرسری سی نگاہ اس کے گلابی پڑتے چہرے پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خاص تاثر، کوئی نرمی نہیں تھی۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح رسمی تھا۔ شکریہ۔ اس نے گلاس لے لیا اور پانی پینے لگا۔ ارے ذوالفقار، ذرا دیکھ تو لیا کر کہ پانی کون پلا رہے ہیں۔ کوثر شاہ نے شرارت سے مزہ لیا۔ ہماری ثمامہ تو شام سے تمہارے پسندیدہ کباب بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ آج تو اس نے کچن میں کسی کو گھسنے بھی نہیں دیا۔ ثمامہ شرم سے سرخ ہو گئی اور اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی۔
چچی جان، مجھے کبابوں کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے میں سادہ کھانا پسند کرتا ہوں، ذوالفقار نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا، جیسے ثمامہ کی مسکراہٹ یکدم مدھم پڑ گئی۔ اس نے اتنی محبت سے اس کے لیے کباب بنائے تھے اور اس شخص نے ایک لمحے میں اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ تمہیں کس چیز کا شوق ہے؟ یہ تو شادی کے بعد ہی پتہ چلے گا مرشد۔ دلاور نے اپنے بڑے بھائی کو چھیڑا تو دسترخوان پر موجود سب لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ صرف دو ذوالفقار کے ماتھے پر ہلکی سی شکن بھری۔ اس نے ایک سرد نگاہ دلاور پر ڈالی جو فوراً چپ ہو گیا۔ ثمامہ نے اپنی اداسی کو پھیکی سی مسکراہٹ میں چھپا لیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے بعد سب لان میں چائے پینے کے لیے جمع ہو گئے۔ سردیوں کی شروعات تھی اور ہلکی ہلکی خنکی ہوا میں کھلی ہوئی تھی۔ لان کے بیچوں بیچ رکھی آرام دہ کرسیوں پر بڑے بیٹھے تھے، جبکہ بچے ایک طرف کھڑے گپ شپ کر رہے تھے۔ ثمامہ چائے کی ٹرے لیے لان میں آئی۔ اس کی نظریں بےساختہ ذوالفقار کو ڈھونڈنے لگی، جو ایک کونے میں کھڑا ایک ہاتھ جیب میں ڈالے فون پر کسی سے بزنس کی بات کر رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے ٹرے اٹھایا اس کے قریب گئی۔ جب وہ فون بند کر کے پلٹا تو ثمامہ کو بالکل اپنے پیچھے کھڑا پایا۔ چائے؟ اس نے ٹرے آگے کی۔ اس کی نظریں ذوالفقار کے سینے پر جمی تھی۔ ذوالفقار نے گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھا۔ ثمامہ، میں نے کئی بار کہا ہے کہ میرے لیے خواہ یہ سب مت کیا کرو۔ تم خواہ چائے بنا کر لے آتی ہو۔ اس کا لہجہ سرد و سپاٹ تھا۔ میں بھول گئی تھی، بس مجھے آپ کے کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ ثمامہ گھبرا گئی اور پلٹنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں میرا قطعی بھی کام کرنے کی، میں ملازم سے کہہ دوں گا، اور ویسے بھی میں اب اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، وہ کہہ کر آگے بڑھنے لگا، پھر اچانک رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ اور ہاں ثمامہ، میرے معاملات میں اتنی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، مجھے لوگوں کا ہر وقت ارد گرد منڈلانا پسند نہیں۔ یہ الفاظ کسی تیز دھار آلے کی طرح ثمامہ کے دل پر لگے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ہلکی سی کانپی اور کپڑے اور کپوں کے ٹکرانے کی ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ بچپن سے اس کے اسی روکھے اور مغرور پن کی عادی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ امید ضروری تھی کہ شاید کبھی تو وہ اس کی محبت کو محسوس کرے گا۔ وہ اس کی منگیتر تھی، اس کی ہونے والی بیوی تھی، لیکن ذوالفقار کے لیے جیسے وہ محض ایک خاندانی ذمہ داری تھی جسے وہ بوجھ سمجھ کر نبھا رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے آنسو ضبط کرتی ہوئی وہاں سے پلٹ گئی۔ دور بیٹھی شاہینہ شاہ اپنی بہن سفینہ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم دیکھنا سفینہ، میرا زلفی میری ثمامہ کو رانی بنا کر رکھے گا۔ ابھی ذرا کام کے بوجھ سے چڑچڑا اور سنجیدہ رہتا ہے، مگر دل کا بہت صاف ہے۔ ان دونوں کی جوڑی تو پورے شاہ پیلس کی شان بنے گی۔ مجھے تو بس اس دن کا شدت سے انتظار ہے جب یہ حویلی کی شادی کے کموں سے جائے گی۔ سفینہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اللہ، وہ دن جلدی لائے باجی، سفینہ نے سب کے دل سے کہا، اور شاہینہ نے زیر لب آمین کہا۔ آج ثمامہ کے دل میں ایک الگ ہی ہیجان برپا تھا۔ آج 15 اکتوبر تھی، ذوالفقار شاہ کی 25ویں سالگرہ۔ پورے گھر میں اگرچہ اس کا ذکر عام تھا، لیکن ثمامہ کے لیے یہ دن کسی عید سے کم نہ تھا۔ اس نے کئی ہفتے پہلے سے اس دن کی تیاری کر رکھی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنی زلفوں کو سنوار رہی تھی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس نے بڑی محنت سے ایک خوبصورت کارڈ بنایا تھا، جس پر خشک پھولوں کی پتیاں چپکائی گئی تھی اور اندر اپنی عقیدت اور خاموش محبت کے چند الفاظ رقم کیے تھے۔ ساتھ ہی سفید گلابوں کا ایک مہکتا ہوا بوکے تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ذوالفقار کو شوق رنگوں سے زیادہ سادگی اور سفیدی پسند ہے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ شاہ پیلس کا وہ حصہ جہاں مراد شاہ اور ان کے بیٹے رہتے تھے اب کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ ثمامہ نے دبے پاؤں اپنے پوشن سے نکل کر ذوالفقار کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ذوالفقار ابھی گھر واپس نہیں آیا۔ یہی بہترین وقت تھا اسے سرپرائز دینے کا۔ اس نے احتیاط سے ذوالفقار کے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں سندل اور مہنگے پرفیوم کی ملی جلی خوشبو رچی بسی تھی۔ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا ذوالفقار کا مزاج تھا، صاف ستھرا، منظم اور تھوڑا سرد۔ ثمامہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ سفید گلابوں کا گلدستہ اس کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ساتھ ہی وہ کارڈ سجا دیا۔
سالگرہ مبارک ہو میرے ذوالفقار، اس نے سرگوشی کی اور اس کے تکیے کو ایک لمحے کے لیے چھو کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد حویلی کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ سماما جو اپنے پورشن کی بیلکنی میں کھڑی انتظار کر رہی تھی فوراً چپ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ذوالفقار تھکا ہوا کوٹ کندھے پر ڈالے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ بے صبری سے دعا کرنے لگے کہ کاش آج اس کا موڈ اچھا ہو اور وہ اس کی اس چھوٹی سی کوشش کو سراہ لے۔ کچھ دیر گزری تو تجسس اور بے چینی اس سے دوبارہ ذوالفقار کے کمرے کی طرف کھینچ لے آئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کا رد عمل کیا ہے۔ جب وہ اس کے کمرے کے ارد کھلے دروازے کے قریب پہنچی تو اسے اندر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے ہمت کر کے اندر جھانکا۔ ذوالفقار اپنی قمیض کے آستینے اوپر چڑھائے میز کے پاس کھڑا تھا اور اس کے سامنے وہی کارڈ اور گلدستہ رکھا تھا۔ زلفی بھائی، اس نے دھیمی آواز میں پکارا اور اندر داخل ہوئی۔ ذوالفقار نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن کے ساتھ ساتھ ایک ناگواری کا عنصر واضح تھا۔ تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو سماما؟ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح خشک تھا۔ سماما نے ایک نظر گلدستے پر ڈالی اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آئی۔ آج آپ کی سالگرہ ہے، میں نے سوچا آپ کو اچھا لگے گا۔ وہ کارڈ میں نے خود بنایا ہے۔ ذوالفقار نے میز پر رکھے کارڈ کو ایک بے حس نظر سے دیکھا جیسے وہ ردی کا ٹکڑا ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے کارڈ کو ایک طرف سرکا دیا۔ یہ سب کیا ہے سماما؟ تم اب بچی نہیں ہو کہ اس طرح کے کارڈز اور پھولوں سے گھر سجاتی پھرو۔ سماما کا جوش ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ لیکن مجھے لگا آپ کو پسند آئے گا، میں نے بہت محنت؟ ذوالفقار نے بات کاٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ محنت اچھے کاموں میں کی جاتی ہے، فضول کاموں میں نہیں۔ مجھے یہ جذباتی چونچلے اور ڈرامے بالکل پسند نہیں ہیں۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ میری زندگی میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں۔ سماما کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ میری خوشی ہے آپ کے لیے۔ تو اپنی خوشی اپنے تک محدود رکھا کرو۔ ذوالفقار لہجہ اب تلخ ہوا۔ تمہارے ان کارڈز اور بکے سے میرے بزنس کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور نہ ہی میری تھکن کم ہوگی، الٹا مجھے یہ سب دیکھ کر الجھن ہوتی ہے۔ یہ کلر پیپرز، یہ خوشبوئیں، مجھے یہ سب بچکانا لگتا ہے۔ آئندہ سے میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر یہ سب مت کیا کرو۔ سماما کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے بھرے ہوئے دل پر پتھر مارا ہو۔ وہ الفاظ جو اسے کارڈ میں بڑی محبت سے لکھے تھے اب اسے اپنی توہین لگنے لگے۔ اس کی محبت کو چونچنے کا نام دے کر ذوالفقار نے اسے ایک پل میں اس کی اوقات دکھا دی تھی۔ میں تو بس آپ کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی آواز رند گئی۔ اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہو تو ایک احسان کرو، اپنی یہ غیر ضروری توجہ مجھ پر سے ہٹا لو۔ مجھے دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے جب کوئی ہر وقت میرے ارد گرد اس طرح کی جذباتی حرکتیں کرے۔ ذوالفقار نے فائل کھولتے ہوئے سرد مہری سے کہا، جسے اس کا وہاں ہونا بھی اب اسے گرا گزر رہا۔ سماما مزید ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ اسے لگا اگر وہ وہاں ایک سیکنڈ بھی مزید رکی تو اس کی سسکیاں نکل جائیں گی۔ اس نے نم آلود نظروں سے اس گلدستے کو دیکھا جو اب اسے کسی میت کے پھولوں کی طرح اداس لگ رہا تھا۔ وہ مڑی اور تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے پورشن کی طرف دوڑی اور اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بیڈ پر گر کر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگی۔ وہ روتی رہی، اس بات پر نہیں کہ اسے ڈانٹ پڑی تھی، بلکہ اس بات پر کہ جس شخص کو اس نے اپنی کل کائنات مان رکھا تھا اس کے لیے اس کی محبت کی کوئی قدر نہیں۔ اس کا بچپن سے طے شدہ رشتہ اسے ایک بوجھ سا لگنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ پورا دن اس کارڈ کو ڈیزائن کرنے میں لگی رہی، کیسے اس نے ماری سے کہہ کر خاص طور پر سفید گلاب منگوائے، اور کیسے اس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا کہ ذوالفقار اسے دیکھ کر شاید ایک بار مسکرا دے گا۔ کیوں اتنے پتھر دل ہیں آپ؟ اسے سکتے ہوئے خود سے سوال کر رہی تھی۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ میرا ہر عمل آپ کی خاطر ہوتا ہے؟ دوسری طرف ذوالفقار اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اس کارڈ کی طرف دیکھا جو ابھی بھی میز کے کونے پر پڑا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا اور کھولا۔ اندر سماما کی خوبصورت لکھائی میں لکھا تھا، آپ میری وہ دعا ہیں جو خدا نے بن مانگے قبول کر لی۔ سالگرہ مبارک میرے ذوالفقار شاہ۔ ذوالفقار کے چہرے پر ایک ثانیے کے لیے پچھتاوے کا سایہ لہرایا، لیکن پھر اس نے جھٹکے سے کارڈ بند کر دیا
اس کے اندر کا غرور اور اس کی سرد شخصیت اسے کسی قسم کی نرمی دکھانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے کارڈ دراز میں پھینک دیا اور لائٹ آف کر دی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس نے آج سماما کے دل میں جو درار ڈالی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی خلج بن جائے گی جسے بھرنا ناممکن ہو جائے گا۔ سماما اس رات دیر تک روتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں سوج گئیں اور وہ تھک کر وہیں ڈھیر ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو صرف اس کی تذلیل کی شروعات تھی۔ جس شخص کو وہ اپنی دعا سمجھ رہی تھی وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ شاہ پیرس کی دیواروں نے اس رات ایک معصوم محبت کا جنازہ اٹھتے دیکھا تھا، جس کا قاتل خود وہی شخص تھا جس کے لیے وہ دل دھڑکتا تھا۔ سماما، کیا وہ بچہ؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ایک نرم اور ممتا بھری آواز نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ سماما نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے شاہینہ شاہ کھڑی تھی، جن کے چہرے پر اس وقت شدید تشویش تھی۔ شاہینہ شاہ کے لیے سماما صرف ان کی بہن کی بیٹی یا ہونے والی بہو نہیں تھی، بلکہ وہ ان کی روح کا حصہ تھی۔ سماما نے جیسے ہی اپنی تائی جان کو دیکھا اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تائی جان، وہ میرے جذبات کی ذرا بھی قدر نہیں کرتے، سماما نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ میں نے کتنی چاہت سے ان کے لیے کارڈ بنایا، پھول لائی، لیکن انہوں نے اسے چونچلا اور ڈرامے قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا ان کے قریب آنا انہیں ناگوار گزرتا ہے۔ تائی جان، کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ شاہینہ شاہ کا خون کھول اٹھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا سخت مزاج ہے، لیکن اس حد تک بد لحاظ ہو جائے گا؟ ایک معصوم لڑکی کے خلوص کو پاؤں تلے رون دے، یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے سماما کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے آنسو پوچھے۔ تم چپ ہو جاؤ سماما، شاہ پیرس میں کسی کے مجال نہیں کہ وہ میری بیٹی کی تذلیل کرے۔ ذوالفقار کو اپنی حدیں یاد دلانا اب میرا کام ہے۔ ان کے لہجے میں وہ جلال تھا جو ان کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ شاہینہ شاہ اب ذوالفقار کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ غصے میں بھری ہوئی تھی کہ ان کے لاڈلے بیٹے نے اس رشتے کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جو انہوں نے خود طے کیا تھا۔ ذوالفقار ابھی کرسی پر بیٹھ کر فائل کھولنے ہی والا تھا کہ جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ اس نے چونک کر دیکھا، سامنے اس کی ماں کھڑی تھی، جن کی آنکھوں میں شعلے برس رہے تھے۔ امی، آپ اس وقت؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، شاہینہ شاہ کا ہاتھ پوری قوت سے اس کے گال پر پڑا۔ ذوالفقار کا سر ایک طرف جھک گیا اور کمرے میں ایک گونجدار خاموشی چھا گئی۔ اس نے حیرت سے اپنا ہاتھ اپنے تپتے ہوئے گال پر رکھا۔ بچپن سے آج تک شاہینہ شاہ نے اسے کبھی اونچی آواز میں نہیں ڈانٹا، مارنا تو دور کی بات تھی۔ یہ تھپڑ تمہارے اس غرور کے لیے جو تمہیں اندھا کر چکا ہے۔ شاہینہ شاہ کی آواز غصے سے تھر تھر آ رہی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ لڑکی جو تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھتی ہے، جو تمہارے نام کی مالا جپتی ہے، اسے تم چونچلے کہہ کر دھتکارتے ہو؟ ذوالفقار نے اپنی نظریں جھکا لی، لیکن اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سماما ابھی ابھی یہاں سے روتی ہوئی نکلی ہے اور یقیناً اسی نے جا کر شکایت کی ہے۔ امی، وہ بچپنا کرتی ہے، میں صرف اسے حقیقت دکھا رہا تھا، اس نے طبی آواز میں مصلحت پسندی سے کہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم پتھر بن چکے ہو، شاہینہ شاہ نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا۔ کان کھول کر سن لو ذوالفقار شاہ، سماما اس گھر کی عزت ہے اور میری جان ہے۔ آئندہ اگر تم نے اسے پریشان کیا یا اسے رلایا یا اس کے جذبات کی توہین کی تو یاد رکھنا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اس گھر سے بے دخل کرنے میں ایک پل کی دیر نہیں کروں گی اگر تم نے میری بیٹی کا دل دکھایا۔ وہ اتنا کہہ کر تیش میں بھری ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن جاتے جاتے وہ ایک ایسی چنگاری چھوڑ گئی جس نے ذوالفقار کے اندر نفرت کی آگ بھڑکا دی۔ ذوالفقار وہیں کھڑا رہا، اس کے گال پر انگلیوں کے نشان ابھر آئے، لیکن درد گال پر نہیں اس کی انا کو ہوا تھا۔ اس نے میز پر رکھے اس گلدستے اور کارڈ کو دیکھا جسے اس کی ماں کی مداخلت نے اب ایک جرم بنا دیا تھا۔ تو یہ تمہاری چال تھی سماما شاہ؟ وہ دانت پیستے ہوئے غرایا۔ خود میرے سامنے ہمدردی جتلائی اور جب میں نے آئینہ دکھایا تو جا کر ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ تم نے آج میری ماں کا ہاتھ مجھ پر اٹھایا ہے۔ اس کے دل میں سماما کے لیے جو تھوڑی بہت جگہ تھی وہ اب غصے اور انتقام کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اس نے غصے میں وہ سفید گلابوں کا گلدستہ اٹھایا اور اس سے فرش پر دے مارا۔ نازک پنکھڑیاں بکھر کر مٹی میں مل گئی، بالکل ویسے ہی جیسے آنے والے وقت میں وہ سماما کے ارادوں کو روندنے والا تھا۔ تم نے میری زندگی میں مداخلت کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔
اب تمہیں اس چاہت کی وہ قیمت چکانی پڑے گی جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی۔ وہ رات شاہ پہلس کی تاریخ کی ایک سیاہ رات تھی، جہاں ایک ماں نے محبت میں بیٹے کو سزا دی، لیکن اس سزا نے اس بیٹے کے اندر کے درندے کو بیدار کر دیا۔ ذوالفقار کے دل میں اب ثمامہ کے لیے محبت نہیں بلکہ ایک ایسا غصہ پرورش پا رہا تھا جس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ شاہ پیرس کی فضاؤں میں وہ مہکتی ہوئی محبت اب ایک بوجھل خاموشی میں بدل چکی تھی۔ اس تھپڑ اور شاہینہ شاہ کی سخت تنبیہ کے بعد ثمامہ نے جیسا خود کو ایک خول میں بند کر لیا تھا۔ وہ جو کبھی ذوالفقار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں بالکنی میں کھڑی رہتی، اب اس کا سایہ دیکھ کر بھی راستہ بدل لیتی۔ شاہینہ شاہ کی ناراضگی بھی برقرار تھی۔ وہ ذوالفقار سے صرف ضروری بات کرتی اور ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے وہ پہلے جو سامان اب نہیں رہا۔ ذوالفقار کے اندر یہ خاموشی ایک لاوے کی طرح پک رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ثمامہ نے اس کی ماں کو اس کے خلاف اکسا کر اس کی انا کو زخمی کیا ہے۔ ایک رات ذوالفقار اپنے ایک قریبی دوست کی مہندی کی تقریب سے واپس لوٹا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ رقص و سرور کی اس محفل میں اس نے اتنی پی لی تھی کہ اسے اپنے قدموں کا توازن برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا وہ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اپنے پوشن کی طرف جانے کے لیے اسے اس راہداری سے گزرنا تھا جو ثمامہ کے پوشن کے قریب سے گزرتی تھی۔ تیز روشنیوں بلند موسیقی کے شور سے نکلتا ہوا ذوالفقار جب اس خاموش راہداری میں پہنچا تو اسے سامنے لان کے قریب لگے برآمدے میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ ثمامہ تھی۔ وہ شاید کچن سے پانی لینے نکلی تھی یا بے خوابی اسے باہر لے آئی تھی۔ سفید لباس میں ملبوس، چاندنی میں نہائی ہوئی، وہ کسی معصوم پری جیسی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ذوالفقار کے دماغ میں اس رات کا منظر گھوم گیا جب اس کی ماں نے ثمامہ کی خاطر اسے تھپڑ مارا۔ اس کا پرانا غصہ، بدلے کی آگ اور نشے کی دھت نے مل کر اس کے اندر کے انسان کو سلا دیا اور درندے کو بیدار کر دیا۔ تم یہاں ہو؟ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی لیکن لہجے میں زہر تھا۔ ثمامہ نے چونک کر دیکھا۔ ذوالفقار کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس سے اڑتی شراب کی بو ثمامہ کا دم گھونٹ رہی تھی۔ زلفی بھائی، آپ اس حال میں؟ ثمامہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ بھائی مت کہو مجھے، وہ دھاڑا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھام لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ثمامہ کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ تم نے میری ماں کو میرے خلاف کیا نا؟ تم نے سمجھا تھا کہ تم ان کے پیچھے چھپ کر مجھ سے جیت جاؤ گی؟ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے چھوڑے مجھے، آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ ثمامہ تڑپنے لگی لیکن ذوالفقار پر دیوانگی سوار تھی۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری زندگی میں مداخلت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم چاہتی تھی نا کہ میں تمہاری طرف دیکھوں، تم چاہتی تھی کہ میں تمہارے قریب ہوں، تو لو آج تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا قریب کے ایک خالی کمرے میں لے گیا۔ ثمامہ کی چیخیں اس کے اپنے حلق میں دب کر رہ گئی۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، واسطے لیے، خدا کا خوف دلایا، لیکن ذوالفقار شاہ اس وقت انسان نہیں رہا تھا۔ اس رات شاہ پیلس کی دیواروں نے وہ ستم دیکھا جس کا مداوع ناممکن تھا۔ ذوالفقار نے اپنے غصے اور نشے کی وحشت میں ساری حدیں پار کر دی۔ اس نے اس معصوم کلی کو مسل کر رکھ دیا جسے اس نے بچپن سے اپنی امانت سمجھا تھا۔ جب وحشت کا وہ طوفان تھما تو ذوالفقار وہیں فرش پر نشے کی زیادتی کی وجہ سے ڈھیر ہو کر سو گیا۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ اس نے کیا کر دیا۔ لیکن ثمامہ، وہ زندہ لاش بن چکی تھی۔ اس کا سفید لباس تار تار تھا اور اس کی روح کرچی کرچی ہو چکی تھی۔ وہ فرش پر پڑی ساکت آنکھوں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ اسے چیخنا بھی بھول گیا۔ وہ شخص جسے وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی وہی اس کا لٹیرا نکلا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خود کو ڈھانپا۔ اسے اس حویلی کی ہوا سے، اس کی دیواروں سے اور خود اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ وہ یہاں اب ایک پل نہیں رک سکتی تھی۔ اگر وہ کسی کو بتاتی تو پورے خاندان کی بدنامی ہوتی، باپ کی پکڑی اچھلتی اور ماؤں کے دل پھٹ جاتے۔ اس نے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے آخری پہر جب سب گہری نیند سو رہے تھے، ثمامہ شاہ خاموشی سے حویلی کے پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ اس کے پاس نہ کوئی سامان تھا نہ کوئی منزل۔ اس نے صرف اپنے رب کو پکارا اور سڑک پر چل پڑی۔ اس نے اپنے کالج کی ایک پرانی سہیلی مریم کو فون کیا۔ مریم ایک غریب مگر شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ ایک چھوٹے سے 2 مرلے کے مکان میں رہتی۔ جب ثمامہ بدحواس حالت میں مریم کے دروازے پر پہنچی تو مریم اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔
سماما، یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم اس وقت یہاں؟ سماما اس کے گلے لگ کر بلک بلک کر رو دی۔ مریم، مجھے پناہ دے دو، میں مر جاؤں گی لیکن واپس اس گھر نہیں جاؤں گی، مجھ سے کچھ مت پوچھنا، بس مجھے کہیں چھپا لو۔ مریم اور اس کے بھائی نے اسے سہارا دیا۔ شاہ پیلس میں اگلے دن کوہرام مچ گیا لیکن سماما کا کہیں سراغ نہ ملا۔ ذوالفقار جب ہوش میں آیا تو اس کے رویے میں ذرا بھی شرمندگی نہ تھی، اسے ذرا برابر بھی احساس نہ تھا کہ اس نے کیا ہولناک گناہ کیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، سماما نے مریم کے گھر میں ایک گوشہ نشیز زندگی شروع کی۔ اس نے اپنی شناخت چھپائی اور ایک جھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں سمیہ کے نام سے نوکری کر لی۔ وہ بچوں کو پڑھاتی اور شام کو مریم کی بھابھی کے ساتھ سلائی کڑھائی میں ہاتھ بٹاتی۔ لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ بچہ جو ایک وحشت ناک رات کی نشانی تھا اب اس کے وجود کا حصہ بن رہا تھا۔ میں اسے کیسے پالوں گی مریم؟ وہ روتے ہوئے اپنی سہیلی سے پوچھتی۔ یہ بچہ جب دنیا میں آئے گا تو لوگ اس کی پہچان پوچھیں گے۔ میں اسے کیا بتاؤں گی کہ اس کا باپ کون ہے، وہ شخص جس نے میری زندگی برباد کی؟ مریم نے اسے حوصلہ دیا۔ سماما، یہ بچہ بھی قصور ہے، اللہ راستہ نکالے گا، تم ہمت مت ہارو۔ حمل کے وہ مہینے سماما کے لیے جسمانی اور ذہنی اذیت کا مجموعہ تھے۔ اسکول میں پڑھاتے ہوئے جب اسے متلی ہوتی یا کمزوری محسوس ہوتی تو وہ چھپ کر روتی۔ وہ دن بھر محنت کرتی تاکہ اپنے ڈیلیوری کے لیے کچھ پیسے جمع کر سکے۔ شاہ پیلس کی وہ شہزادی جو ریشم و اطلس میں پلی تھی اب ایک ایک روپے کے لیے ترس رہی تھی۔ اس کے پیروں میں سوجن آ جاتی، کمر میں شدید درد رہتا، لیکن وہ اپنے پیٹ میں پلنے والی اس جان کے لیے سب کچھ سہ رہی تھی جسے وہ بے وقت نفرت اور ممتا کی نظر سے دیکھتی۔ اسے 7واں مہینہ لگ چکا تھا اور اس کی حالت اب ایسی نہیں تھی کہ وہ کام کر سکتی، اسی لیے وہ گھر پر آرام کرتی، لیکن اس کے پاس ڈیلیوری کے پیسے جمع نہیں ہو پائے تھے اور وہ مریم پر بھی بوجھ نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اسی لیے در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ذوالفقار شاہ کے پاس جا کر اس بچے کے حق کے پیسے مانگے گی۔ اسی لیے آج وہ ہمت کر کے ذوالفقار کے سامنے آ گئی۔ جہاں اتنے دنوں بعد ذوالفقار کو دیکھ کر اس کے دل کے زخم ادھڑنے لگے اور پھر وہ بے چین ہو کر وہاں سے بھاگ گئی تو طبیعت خراب ہو گئی اور اسے اسپتال لے جانا پڑا۔ اسپتال کی سفید راہداری اس وقت شاہ خاندان کی سلسلوں سے گونج رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر نصب سرخ لائٹ جلی ہوئی تھی جو اس بات کی علامت تھی کہ اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ذوالفقار شاہ جس کے چہرے پر ہمیشہ تکبر اور سکون رہتا تھا آج ایک شکستہ انسان کی طرح فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے خون اور پسینے سے آلود تھے اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ شاہینہ شاہ، مراد شاہ، افضل شاہ اور سفینہ بیگم سب وہاں موجود تھے۔ جب ذوالفقار نے روتے ہوئے اس کالی رات کا اعتراف کیا تو شاہ پیلس کی بنیادیں ہل گئیں۔ سفینہ بیگم تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، جبکہ شاہینہ شاہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، ایک نرس باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ۔ مبارک ہو، اللہ نے جڑواں بیٹوں سے نوازا ہے، ماں اور بچے دونوں فی الحال خطرے سے باہر ہیں۔ یہ سنتے ہی پورا خاندان سجدہ شکر میں گر گیا۔ سفینہ بیگم اور شاہینہ شاہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن ذوالفقار ساکت کھڑا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے گناہوں کے بوجھ کے باوجود قدرت نے اس پر رحم کر دیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب سماما کو وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو وہ ابھی ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس کے دونوں طرف دو ننھے سے وجود سفید کپڑوں میں لپٹے سو رہے تھے۔ شاہینہ شاہ اور سفینہ بیگم اندر گئیں، سماما کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ان معصوموں کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکی۔ ذوالفقار کو اندر بلاؤ، شاہینہ شاہ نے بھرائی ہوئی آواز میں مراد شاہ سے کہا۔ آج فیصلے کا دن ہے۔ ذوالفقار جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ سماما کی طرف دیکھ سکے۔ وہ دبے قدموں اس کے بیڈ کے قریب آیا۔ اس وقت سماما نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں سب سے پہلے اپنے بچوں پر پڑی اور پھر سامنے کھڑے اس شخص پر جسے وہ اپنا خدا سمجھتی تھی، پھر جس نے اس کی زندگی برباد کی اور جو اب ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ سماما، ذوالفقار کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ وہ تڑپ کر اس کے بیڈ کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ میں جانتے ہوئے بھی کہ میرا کوئی معافی کا حق نہیں ہے تمہارے قدموں میں گرا ہوں۔ اس نے اپنا سر سماما کے ہاتھ کے قریب فرش پر رکھ دیا۔
شاہ پیلس کا سب سے مغرور وارث آج خاک پر تھا۔ سماما، مجھے مار دو، مجھے پولیس کے حوالے کر دو، لیکن خدا کے لیے یہ مت کہنا کہ میں تمہارا مجرم رہوں گا۔ میں نے تمہیں تسلیل دی، میں نے تمہاری عصمت کو اپنے نشے کی بھیٹ چڑھا دیا، میں نے تمہیں در بدر کیا۔ میں انسان نہیں تھا سماما، میں درندہ تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ان بچوں کی قسم، مجھے معاف کر دو، میں اپنی باقی زندگی تمہارے اور ان بچوں کے پیر دھونے میں گزار دوں گا، مجھے ایک بار معاف کر دو۔ پورے کمرے میں صرف ذوالفقار کی سسیوں کی آواز تھی۔ سب کی نظریں سماما پر تھی، جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اسے ایک نظر اپنے دونوں بیٹوں پر ڈالی، جن کے چہرے بالکل ذوالفقار جیسے تھے، وہی نقش و نگار، وہی روپ۔ سماما نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ذوالفقار کے سر پر رکھ دیا۔ ذوالفقار کا جسم ایک جھٹکے سے تھم گیا۔ ذوالفقار شاہ، اس کی آواز بہت دھیمی تھی مگر صاف تھی۔ جس دن میں گھر چھوڑ کر گئی تھی، میں نے اسی دن اپنی محبت کو دفن کر دیا تھا، لیکن ان دنوں کی اذیت نے مجھے ایک بات سکھائی کہ نفرت انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ میں نے ان بچوں کو پالا ہے، انہیں اپنی روح کا حصہ بنایا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کی پہچان کے پیچھے کوئی داغ ہو۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، اس لیے نہیں کہ آپ شاہ خاندان کے وارث ہیں، بلکہ اس لیے کہ میرے بچوں کو ان کا باپ مل سکے اور مجھے میرا کھویا ہوا مان۔ شاہینہ شاہ نے آگے بڑھ کر سماما کو گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، تم نے ہمیں خرید لیا، ہم سب تمہارے مجرم ہیں، اور آج سے یہ شاہ پیلس تمہارا حکم چلے گا وہاں، شاہینہ شاہ نے محبت سے کہا۔ 3 ماہ بعد شاہ پیلس کی فضا آج پھر سے ویسی ہی مہک رہی تھی جیسے سالوں پہلے تھی۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج ذوالفقار اور سماما کا نکاح دوبارہ پورے خاندان کی موجودگی میں ہو رہا تھا، تاکہ دنیا کی نظر میں ان کا رشتہ اور ان کے بچوں کی ولدیت پر کوئی حرف نہ آئے۔ لان میں چہل پہل تھی۔ دلاور، اکرما اور نوال بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ مراد شاہ اور ان کے بھائی فخر سے اپنے پوتوں کو گود میں لیے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ سماما اپنی اسی پرانی کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ شاہ پیلس کے بڑی بہو سماما ذوالفقار شاہ تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا عروسی جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون اطمینان تھا۔ دروازہ کھلا اور ذوالفقار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سفید گلابوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ تھا، وہی پھول جنہیں اس نے ایک بار پیروں تلے روندا۔ وہ سماما کے سامنے آ کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی سرد مہری نہیں تھی، بلکہ عقیدت اور بے پناہ محبت تھی۔ سماما، آج وہ کارڈ تو میرے پاس نہیں ہے جو تم نے میری سالگرہ پر بنایا تھا، لیکن میرا دل آج تمہارے لیے اسی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے گلدستہ اس کی گود میں رکھا۔ کیا تم ایک بار مجھے زلفی بھائی کہو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی محبت کا آغاز اسی معصومیت سے کریں جو ہم نے بچپن میں کھو دی تھی۔ سماما کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایک گلاب نکالا اور اس کی شیروانی کے بٹن میں لگا دیا۔ اب آپ کو بھائی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ صرف میرے بچوں کے بابا اور میرے ذوالفقار ہیں۔ ذوالفقار نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ باہر سے بچوں کے رونے اور پھر کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شاہ پیلس کے ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ چکے تھے۔ وہ راگ جو ایک رات کی وحشت نے لگایا تھا، سماما کی قربانی اور ذوالفقار کے پچھتاوے نے اسے دھو دیا۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو پھر وہی پرانی روایت دہرائی گئی۔ تینوں پورشنز کے لوگ ایک ہی دسترخوان پر جمع تھے۔ شاہینہ شاہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پورا خاندان آمین کہتا ہوا ایک بار پھر سے ایک ہو گیا۔ محبت کی جیت ہوئی تھی اور شاہ پیلس اپنی کھوئی ہوئی رونقوں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔